औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है गुर्दों के बारे में, यानी इस्तिस्काउल कुलिया, जिसका आसान तर्जमा ये है कि गुर्दों में पानी पड़ना या मवाद पड़ जाना। दोस्तों, ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि ज़रा सी लापरवाही से गुर्दों के फ़ेल होने का सबब बन सकता है या फिर फ़ौरन डायलिसिस की नौबत आ सकती है। और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम गुर्दों के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा जो जिस्म है, जिस्म इंसानी, इसमें गुर्दे दो की तादाद में वाक़ई हैं और निहायत ही अहम आज़ा हैं। इनका बुनियादी काम खून को छान कर बेकार मादों को पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालना शामिल है। गुर्दों में कई तरह की ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जिनमें गुर्दों में पानी पड़ जाना एक अहम मर्ज़ है। और लापरवाही के नतीजे में फिर ये पानी जो है वो पेट में भरना शुरू हो जाता है और बहुत सारी पेचीदगियाँ जो है वो शामिल हो जाती हैं। सबसे ख़तरनाक बात तब होती है जब बार बार गुर्दों से पानी निकाला जाता है, तो फिर रद्द-ए-अमल के तौर पे और पानी जो है वो पैदा हो जाता है। और एलोपैथी में फिर कहा जाता है जी कि इसमें आप डायलिसिस करवा लें, मगर जब तक मर्ज़ का सबब खून में मौजूद है उस वक्त डायलिसिस करवाना या कोई भी मशीनी अमल जो है वो कामयाब नहीं हुआ करता। ठीक है जी। अच्छा, ये अब हम ये देखते हैं, इसके असबाब को हम देखते हैं जी कि गुर्दों में पानी पड़ता कब है। दोस्तों, जब हमारे जिस्म की गुद्दी उज़लाती तहरीक गैर तबई हो जाती है या जिस्म में गर्मी खुश्की का गलबा हो जाता है, तो ये जिगर व गुदद की मशीनी तहरीक है और इसमें फिर जिगर व गुदद सिकुड़ने लगते हैं, सोज़शनाक हो जाते हैं। अब गुर्दे भी चूँकि जिगर के मातहत हैं, इसलिए इस तहरीक में, गुद्दी उज़लाती तहरीक में, फिर गुर्दों में भी ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जिगर व गुदद के गैर तबई तहरीक, जिसको हम गुद्दी उज़लाती कहते हैं, और ये हम कहते हैं जी कि जिगर व गुदद की कीमियावी तहरीक है, तो इस तहरीक के सोज़शनाक होने के नतीजे में सफ़रा ज़रूरत से ज़्यादा खून में जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये जिगर की क्योंकि कीमियावी तहरीक है और जिगर फिर इसका अखराज रोके हुए होते हैं, ऐसी हालत के मुसलसल होने से सफ़रा गैर तबाई सूरत इख्तियार कर लेता है और जिसमें तबाई हरारत की कमी हो जाती है, जबकि गैर तबाई हरारत बढ़ जाती है। इस हालत में गुदद जाज़बा का फ़ेल तेज़ हो जाता है और गुदद नाकला का फ़ेल सुस्त हो जाता है। जब गुदद जाज़बा तेज़ होते हैं, ठीक है, गुदद जाज़बा इस का फ़ेल जो है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो जिस्म में रुकने लगता है और इसके नतीजे में जो गुदद नाकला हैं, जो पेशाब को खारिज करते हैं, उनका जो फ़ेल है ये सुस्त हो जाता है। ठीक है। अब इस अमल से यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक की ज़्यादती की वजह से, ठीक है, इस हालत में उज़लात जो हैं वो शदीद तहलील की वजह से पेशाब नहीं बना पाते। गोया एक तरफ गुदद जाज़बा की तेज़ी की वजह से यानी उज़लात तहलील के अमल से पेशाब नहीं बना पाते, दूसरा गुदद जाज़बा के फ़ेल की तेज़ी की वजह से ये पेशाब को रोके हुए होते हैं। तो पेशाब जो है वो एक तरफ पेशाब की पैदाइश बंद होती है और दूसरी तरफ
پیشاب کا جو اخراج ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت پیشاب بنتا ہے وہ پھر خون میں جمع ہو کر خون کے قوام کو مزید خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ یوریا بڑھ جاتا ہے، سیرم کریٹینین بڑھ جاتا ہے، سوڈیم اور پوٹاشیم کی سطح جو ہے وہ خطرناک حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب معالجین حضرات اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں کہ جب گردے سوزشناک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی سوزش کو اتارنے کے لیے طبیعت مدبرہ بدن خون سے صفراوی رطوبت گراتی ہے تاکہ گردوں کی ان سوزش کو اتارا جا سکے۔ اب اگر گردوں کی سوزش دور ہو جائے تو خون سے جو صفراوی رطوبات کا ترشح ہو رہا تھا اضافی، وہ بھی رک جاتا ہے، لیکن اگر گردوں کی یہ سوزش دور نہ ہو سکے تو خون سے جو صفراوی رطوبات ہیں یہ مسلسل گرتی رہتی ہیں، اور غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے چونکہ ان کا اخراج بند ہو جاتا ہے تو یہ پھر گردوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خون سے صفراوی رطوبات کا اخراج ہونا اور جسم سے اس کا خارج نہ ہونا بلکہ گردوں میں رک جانا ہی گردوں میں پانی پڑ جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے علاج کے نتیجے میں کہ گردوں میں جو پانی پڑ جاتا ہے اس کو غلط فہمی کی وجہ سے عام پانی سمجھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ اعصابی تحریک کی وجہ سے ہے، اور اس کے نتیجے میں عضلاتی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ جب عضلاتی ادویات دی جاتی ہیں تو یہ عضلاتی ادویات جو ہے پھر جگر میں تحریک منتقل کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے رد عمل انتہائی شدید ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں بلڈ پریشر انتہائی خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا علاج ایک قابل معالج کو ہی کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی علامات کہ گردوں میں پانی پڑنے میں کون کون سی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو پیشاب جو ہے، پیشاب بہت کم آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قطرہ قطرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پس ہوتی ہے یعنی پیپ بھی ہوتی ہے، اور جلن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیشاب کی رنگت جو ہے یہ زردی مائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ غصہ بہت آتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے اور پاؤں پر، ٹھیک ہے، ورم ہوتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انتہا کی صورت میں پھر پورے پیٹ میں جو ہے وہ پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ استسقاء الکلیہ یعنی گردوں میں پانی پڑنا کے اسباب، ماہیت اور علاج ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم علاج کی طرف چلتے ہیں۔ علاج میں سب سے پہلے آپ نے صفراوی یعنی گرم غذائیں، فیٹس والی غذائیں بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ آپ نے بلغمی اور کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں استعمال کرنی ہے، جس میں کدو ہے، سبز توری ہے، تربوز ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے غذائی علاج سن لیں کہ اس میں آپ نے خربوزہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ہے، یہ اس کا قدرتی علاج ہے۔ تربوز بکثرت استعمال کریں، یہ گردوں میں پانی پڑنے کا قدرتی علاج ہے۔ اس کے علاوہ کھیرا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کھیرا کے بیج، خربوزہ اور تربوز، ان کے جو بیج ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مغز نکال کر یہ بھی استعمال کریں، تو یہ ان کا قدرتی علاج ہے،
ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں دوا کے طور پر۔ تو دوا میں سب سے بہترین اس کی چیز ہے کشتہ سنکھ، ٹھیک ہے، یہ 500 ملی گرام جو ہے وہ عرق گلاب کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ عرق بزوری، ٹھیک ہے، اس کا بہترین علاج ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ عام پانی بند کر کے عرق بزوری استعمال کریں، یا پھر عرق مکو پلس عرق کاسنی، ٹھیک ہے، دونوں ہم وزن ملا کر جو ہے آپ آدھا کپ صبح دوپہر شام استعمال کریں، پانی کی بجائے یہی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ قہوہ اس صورت میں بے حد مفید ہے، اس کو لازمی طور پر استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ نے لینی ہے ٹکی املتاس، ٹھیک ہے، یہ 3 عدد، اور سنا مکھی 2 گرام، اور گل سرخ یعنی گلاب کے پھول کی پتیاں یہ آپ نے 5 گرام لینی ہے۔ پانی آپ نے 1.5 کپ لینا ہے، اتنا ابالیں کہ پانی 1 کپ بچ جائے، تو اس کو شہد سے میٹھا کر کے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ اس کے بعد شہد چھوٹا 1 چمچ اور پانی 1 کپ میں ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کروائیں، تو یہ جو پیٹ میں پانی ہوتا ہے گردوں میں، یہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور نسخہ آپ لکھ لیں، اس میں پہلی چیز ہے گلے کیسو، ٹھیک ہے، آپ نے گلے کیسو لینے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے لینی ہے اجوین خراسانی، ٹھیک ہے، اجوین خراسانی۔ تیسری چیز آپ نے لینی ہے گوکھرو، جس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں، اور چوتھی چیز آپ نے جناب لینی ہے اس میں ریٹھا، ٹھیک ہے، یہ آپ 100 گرام لے لیں، یہ 50 گرام، یہ گوکھرو 100 گرام اور ریٹھا 50 گرام۔ اس کو 3 کلو پانی میں خوب ابالیں۔ جب یہ ابل جائے تو ایک بڑا سا ٹب لیں، اس میں اتنا پانی آنا چاہیے کہ مریض کی کمر تک پانی آ جائے۔ یہ 3 کلو پانی جس میں دوائیاں ابالی گئی ہوں اس پانی میں ملا کر مریض کو کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس پانی میں بٹھائیں، صبح دوپہر اور شام، اور یہ پانی 3 دن تک قابل استعمال ہوگا۔ 3 دن کے بعد آپ اس پانی کو ضائع کر دیں اور دوسرا بنا لیں، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جو استسقاء الکلیہ ہے، گردوں میں پانی پڑ جاتا ہے، مواد پڑ جاتا ہے، وہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں کہ سانس پھولتا ہے، کھانسی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سارے عوارضات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔